अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज अकरब वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब उन लोगों का होता है जिनके नाम के पहले हरफ नून, जे, ज़्वाद या ज़ुएं होते हैं या जिनकी तारीख़ पैदाइश 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक होती है, उन लोगों का बुर्ज अकरब बनता है। 2021 के अहम नुकात। 2021 गुज़िश्ता साल की निस्बत इंशाअल्लाह एक बेहतर साल साबित होगा। खाना माल का हाकम सितारा मुश्तरी आगाज़ साल 14 मई हालते तरफ़ा में और फिर 24 जुलाई तक अपने ही घर में रहते हुए आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। तीसरे चौथे का हाकम ज़ोहल अभी अपने ही घर में क़याम करते हुए घर, प्रॉपर्टी, सवारी और समाजी तल्लुकात को बेहतर बनाने वाले मामलात को सर अंजाम देगा। आपका अपना सियारा मरीख इस साल तेज़ी से सफ़र करते हुए वबाल, होबत, ओज और फरा जैसी कफ़ायत का हामिल रहेगा। इस तरह आपकी शख्सियत, सेहत और मुलाजमत पर अच्छे बुरे दोनों तरह के असरात मुरतब करेगा। दीगर सियारगान आपकी ज़िंदगी पर इस साल क्या असरात मुरतब कर रहे हैं, ये तफसील आपको आगे चल के मैं वजाहत से बताता हूँ। आपकी शख्सियत पर क्या असरात होंगे। आगाज़ साल में ही 7 जनवरी तक 4 मार्च, 7वें वबाल में और फिर 23 अप्रैल तक 11 जून होबत में रहते हुए आपके शख्सी वक़ार को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। इन अयाम में बहस व तकरार और किसी किस्म के लड़ाई झगड़े और बिलखसूस आतशी असलाह के इस्तेमाल से गुरेज करें। 12 जून से 15 सितंबर तक मामला संभालने का मौका मिलेगा। आपके वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। 15 सितंबर तक 30 अक्टूबर का दुरानिया एक बार फिर कदरे मुश्किल होगा। आप ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुज़र रहे हैं। माली पोजीशन के हवाले से बुर्ज अकरब वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। इस साल आपकी माली पोजीशन इंशाअल्लाह बहुत मुस्तहकम रहेगी। खाना माल का हाकम सियारा मुश्तरी पहले 14 मई तक हालते तरफ़ा में और फिर 28 जुलाई तक अपने ही बुर्ज में रहते हुए आपको माली पोजीशन मुस्तहकम बनाने में मदद देगा। 20 जून ता 18 अक्टूबर मुश्तरी रुजत में होने से रुपए पैसे की आमद कदरे सुस्त रफ्तार रहेगी। बाकी तमाम साल इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। समाजी तल्लुकात, अजीज़ व अकारब, इब्तदाई तलीम और नज़दीकी सफ़र के लिहाज से ये साल कैसा साबित हो सकता है। गुज़िश्ता साल तीसरे खाने में ज़ोहल और मुश्तरी दोनों की रुजत ने आपके समाजी तल्लुकात और इब्तदाई तलीम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ये साल गुज़िश्ता की साल की निस्बत काफ़ी बेहतर रहेगा। ज़ोहल तमाम साल ज़ायचे के चौथे और फिर अपने ही घर में रहते हुए आपकी समाजी मसरूफियात को बढ़ा रहे हैं। अज़ीज़ व अकारब से तल्लुकात बेहतर रहेंगे। कई एक नज़दीकी सफ़र पेश आ सकेंगे। अपने रवाबत के एक नए दौर में आप दाखिल हो रहे हैं। यकम ता 20 जनवरी बवजह शम्स और 23 मई ता 11 अक्टूबर बवजह रुजत ज़ोहल में आपको कदरे मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। तलीमी मैदान में आपको इर्तिकाज़ की कमी का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको मोहतात रहना चाहिए। घर, ख़ानदान, प्रॉपर्टी और सवारी और वालदा के लिहाज से ये साल कैसा साबित हो सकता है। इस साल इस हवाले से आपको कदरे मिले जुले हालात का सामना करना पड़ेगा। दोनों बड़े सियारगान इब्तदाई साल से ही आपके ज़ायचे के चौथे खाने में रहते हुए साद असरात मुरतब कर रहे हैं। घर, सवारी, प्रॉपर्टी का असूल मुमकिन होगा। आपकी देर दीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। 20 जनवरी ता 19 फरवरी शम्स के चौथे घर में मौजूदगी इनके असरात को दबा देगी। इस दौरान घर की तब्दीली या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। इसके बाद यूं तो तमाम साल
بہتر رہے گا، مگر مئی تا اکتوبر زحل اور جون تا اکتوبر مشتری کی رجت کا کاموں میں التوا اور رکاوٹ کا باعث ہوگی۔ اس دوران خاندان کے افراد سے اور والدہ سے اختلافات یا ان کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو محتاط رہیں۔ باقی تمام سال آپ انشاءاللہ بہتری کے ساتھ گزاریں گے۔ اولاد، تعلیم، منگنی اور انعامی بونڈز کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ ابتدائی سال میں حالات بہتر رہیں گے۔ 16 مارچ تا 4 اپریل 5ویں عطارد کا ہوبت بچوں سے اختلافات کا باعث بن سکتا ہے۔ اولاد کی خواہش مند افراد اور منگنی کے خواہش مند افراد کے لیے 14 مئی تا 28 جولائی کا دورانیہ خوشخبری لا سکتا ہے۔ 5ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری اپنے ہی گھر میں قیام کرتے ہوئے آپ کو کسی بڑے انعام کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ مختصر یہ سال اس حوالے سے بہترین سال ثابت ہونے والا ہے۔ صحت، ملازمت، ملازمین اور مخالفین کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ سال کا پہلا نصف حصہ 7 جنوری تا 11 جون حالات قطعی موافق نہ ہوں گے۔ آپ کو صحت اور جاب دونوں پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جاب چھوڑنے کی ہرگز غلطی نہ کریں، ورنہ دوبارہ ملنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اقربی افراد کو اس سال سرجری کروانا پڑ سکتی ہے۔ 11 جون کے بعد حالات میں بہتری آئے گی۔ ملازمت کے اصول میں کامیابی ملے گی، مگر اپنے مخالفین میں بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ 15 ستمبر تا 30 اکتوبر حالات ایک بار پھر آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ باقی سال انشاءاللہ بہتری کے ساتھ گزرے گا۔ شادی، ازدواجی، شراکتی ازدواجی تعلقات کے لحاظ سے یہ سال کیسا ثابت ہوگا؟ یوں تو سال آپ کی شادی طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں، مگر درست وقت کا انتخاب پائیدار ازدواجی تعلقات کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ ایک طرف 25 فروری تا 21 مارچ 7ویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ شرف میں ہوگا، اور دوسری طرف 7 جنوری تا 4 مارچ 7ویں مریخ کی موجودگی آپ کی شراکتی ازدواجی زندگی کے لیے ملے جلے حالات لا رہی ہے۔ محتاط رہنا بہتر ہوگا، ورنہ مابعد آپ لوگوں کے درمیان علیحدگی ہو سکتی ہے۔ یہ نکاح کے لیے قطعی مناسب نہ ہوگا۔ اس حوالے سے 14 اپریل تا 22 جولائی اور 16 اگست تا 11 ستمبر کا دورانیہ بہتر ہوگا۔ آپ کو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔ 22 جولائی تا 16 اگست اور 11 ستمبر تا 5 نومبر کا دورانیہ ایک بار پھر مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو محتاط رہیں۔ وراثت اور مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے 4 تا 19 اپریل، 4 مئی تا 30 اگست، 6 تا 30 نومبر دورانیہ آپ کے موافق شراکت داری میں فائدہ مند اور وراثت کے اصول کے لیے ممکن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے مسائل حل ہو سکیں گے، جبکہ 16 مارچ تا 14 اپریل کا دورانیہ بالخصوص اور 19 اپریل تا 3 مئی، 30 اگست تا 6 نومبر، 24 نومبر تا 13 دسمبر کا دورانیہ بالعموم بہتر نہ ہوگا۔ اس دوران آپ کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ روحانیت، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم، حج اور زیارات کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سال انشاءاللہ آپ بیرون ملک سفر کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیم اور حج اور زیارات، عمرے کی سعادت انشاءاللہ نصیب ہو سکتی ہے۔ سسرالی عزیز و اقارب سے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، مگر جیسے ہی ہر دن کے بعد رات آتی ہے، اسی طرح ہی حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آپ کے ویزے اپلائی کرنے کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ہر ماہ قمر در عقرب کے اوقات کو اپلائی کرنے سے قبل ضرورت مند اپنے معاملات کو لازمی دیکھیں۔ اس کے علاوہ اس سال قمری گرہن جو کہ بالترتیب 25 مئی اور 9 نومبر کو ہیں، ان ایام کو بھی آپ کو محتاط طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ، معیشت اور آپ کے کیریئر کے لحاظ سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کے کیریئر پر روزگار کا حاکم سیارہ شمس 1 جنوری تا 20 مارچ بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا۔ نئی انویسٹمنٹ سے گریز کریں۔ کیریئر کے حوالے سے بڑے فیصلوں کی گنجائش نہ ہوگی۔ 20 مارچ تا 21 اپریل کا دورانیہ سال کا سب سے بہترین وقت ثابت ہوگا۔
اپنا کام کرنے والے ملازم پیشہ دونوں طرح کے افراد کو کامیابی مل سکتی ہے اور آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ کا بہترین وقت ہے، اسی لیے 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 21 دسمبر بھی بہتر اوقات ہوں گے۔ سال کا باقی دورانیہ اور بالخصوص 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کسی بھی بڑے فیصلے یا تبدیلی یا انویسٹمنٹ سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہوگا؟ اس سال 4 تا 19 اپریل، 4 مئی تا 30 اگست، 6 تا 24 نومبر وہ دورانیے ہوں گے جب آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی۔ دوستوں سے بھرپور فائدہ مل سکتا ہے اور گزشتہ کاروباری اقدامات کے بہترین فوائد مل سکیں گے۔ سال کے باقی دورانیے بہتر نہ ہوں گے، اب آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی۔ دوست احباب کو آزمائش میں ڈالنا بہتر ہوگا۔ امیگریشن اور بیرون ملک قیام کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ یوں تو کئی افراد امیگریشن کے اصول میں کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہر کسی کو کامیابی نہیں ملتی، جبکہ قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑی وجہ اپلائی کرنے کا وقت ہے۔ اپلائی کرنے سے قبل اس وقت کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس سال 25 فروری تا 21 مئی، 14 اپریل تا 22 جولائی، 16 اگست تا 11 ستمبر سال کا وہ دورانیہ ہوگا جب اپلائی کرنا بہتر ہوگا۔ دوسری طرف 21 مارچ تا 14 اپریل، 22 جولائی تا 15 اگست، 12 ستمبر تا 5 نومبر ہر سال کا وہ دورانیہ ہوگا جب آپ کا بیرون ملک قیام مشکل ہوگا، آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے۔ ان دورانیے میں اپلائی کرنے سے گریز کریں۔ شمسی اور قمری گرہن آپ کے 2021 میں کیا اثرات لا رہے ہیں؟ اس سال کل 4 گرہن ہوں گے، 2 شمسی اور 2 قمری۔ قمری گرہن آپ کو بیرون ملک سفر، روحانیت، اعلیٰ تعلیم اور سسرالی عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ آپ کی مالی پوزیشن اور شراکتی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، جبکہ شمسی گرہن آپ کے کیریئر، روزگار اور والد اور سسرالی والدہ کے ساتھ آپ کے وراثتی مشترکہ مالی معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کے ایام میں صدقات اور نماز کسوف اور خسوف آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ آپ کو ہر منگل کے دن 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی یا کسی سرخ چیز کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لینا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کے حالات آپ کے لیے نارمل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔